سلام اور آداب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ ایک خلاصے کے طور پر لفظ اسلام، لفظ مسلم اور اس سے متعلق جتنی بھی آیات ہے ان کو ہم نے دیکھا، ان کی پر گفتگو کی، اور جو سب سے پہلا جو اس پہ ہم نے بات کی وہ لفظ سین لام میم جو روٹ ورڈ ہے اس پہ ہم نے بات کی۔ تو یہ سب اگر آپ اپنے اس میں رکھیں گے، یعنی پارٹ 4 سے 5 6 7، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے جو کچھ بھی بات کی ابھی تک اس کو ذہن میں رکھے، اور اس کے بعد ہم اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات ہے کیا جو ہم کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ دیکھا کہ میں بنیاد جو اس مرتبہ میں ایک الگ طریقے سے جو ہم نے بات کی کہ ہم ایک کچھ اصطلاحات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو الگ طریقہ مفہوم یہی تھا کہ ہم اس کو بطور کیریکٹرز لیں گے، یعنی شخصیات، گروہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک گروہ ہے تو آپ نے کہا کہ یہ نہیں، یعنی اس مسلم، کافر، منافق یا مومن جب کہا جائے گا تو اس سے ایک اس کا کردار کس قسم کا ہونا چاہیے، اس پہ ہم نے بات کرنی۔ تو اس کو بتانے کے لیے ہمیں ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ ہم سب سے پہلے لفظ اسلام پہ بات کریں۔ جو ہمارے ہاں عام طور پر تصور ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ایک فرقہ ہے دنیا میں، ایک امت ہے، یہ ایک دین ہے جس دین میں آنے والے سارے لوگ مسلمان کہلائیں گے اور اس دین کو اسلام کہا جائے گا۔ اچھا، یہ لفظ فرقہ میں بار بار استعمال کروں، ہو سکتا ہے اس پہ کسی کو اعتراض ہو، یہ سمجھنے کے لیے، یعنی ایک باقی دنیا میں ایک کرسچن ہے، یہود ہے، ہندو ہے، یعنی سناتن دھرم والے، سکھ مت والے ہیں، کنفیوشس کے ماننے والے ہیں، بدھزم حضرت ذوالکفل کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مفہوم میں فرقہ کہہ رہا ہوں، یعنی یہ سب فرقے گروہ ہے، اس میں آپ نے کہا ایک گروہ اسلام ہے، اور اس میں جو ہے وہ مسلمان ہوگا، سناتن دھرم میں ہوگا جو ہندو ہوگا، جو کرسچن اس میں دھرم میں ہوگا وہ عیسائی کہلائے گا، جو یہودی مذہب میں ہوگا یہودی کہلائے گا، یعنی یہ ہو گیا گروہ بندی یا فرقے یا اس مفہوم میں۔ ہم جو بات کر رہے تھے کہ قرآن نے اس کو اس سے زیادہ جو اہمیت دی ہے وہ ہے کیریکٹر، شخصیت، ٹھیک ہے، صفات کا مجموعہ۔ لیکن اس میں نے بار بار یہ بات کی کہ دنیاوی لحاظ سے بہرحال جو تقسیم ہوگی وہ مجبوری ہے، وہ یہی ہوگی، یعنی مسلمان یہ فلاں اس سے ہٹ کے باقی لوگ، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس وجہ سے کہ کچھ فقہی اور قانونی احکامات ہے جس کا دنیا میں نفاذ ہوتا ہے یا اس کے حساب سے ہمیں کچھ قدم اٹھانا پڑتا ہے اس ضرورت کے تحت۔ خدا کے ہاں یہ چیز اس طرح سے نہیں ہوگی۔ تو ابھی تک ہم نے جو لفظ اسلام پہ بات کی اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کی لغوی معنی پہ جو بات کی وہ آپ کو دوبارہ اس پورے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے پھر اس پورے اس کو اگر ہم سمیٹیں تو اس کا ایک تسلیم کرنا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا اسلام کا، کسی چیز کو مان کر قبول کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ اسلام اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے یا منشاء خداوندی کے سامنے جھک جانے کا ہم معنی ہو جائے گا۔ لفظ اسلام بہت ہی وسیع معنوں میں ہم نے دیکھا، یعنی ایک سے زائد معنوں میں اس کا استعمال ہوا۔ مثلا ہم اس کے 4 بنیادی مفاہیم جو ابھی تک ہم گفتگو کر چکے اس میں سے ہم نے جو اخذ کیے، مخلوقات کی اپنے خالق کے سامنے سر تسلیم خم اور اطاعت کرنا، ایک تو تمام مخلوقات، اور اسلم من فی السماوات والارض جو کہا گیا، انسان کا انبیاء کے توسط سے نازل کردہ ہدایت خداوندی کو قبول کرنا، ٹھیک ہے، یعنی انسانوں کا اس ہدایت کو قبول کرنا جو انبیاء کے توسط سے ہے، رسول خدا کے ذریعے جو ہدایت نامہ ملا اس کو تسلیم کرنا، ٹھیک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا اللہ کے نازل کردہ عملی احکامات کا بجا لانا۔ تو یہ ہو گیا ابھی تک لفظ الاسلام یا اسلام کے ہم نے جو معنی یا مفہوم اخذ کیے یا جس پہ بات کی۔ ایک اور چیز جس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام اور ایمان نے فرق کیا جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک کلامی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اور چیز ایک جو ہم نے ابھی تک سمجھی وہ یہ کہ اسلام جو اس ہدایت نامے کو یا دین کو، دھرم کو، طرز زندگی کو کہا گیا جو اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا، اور جو تمام انبیاء کو یہی ہدایت یا یہی رہنمائی ملی جس کو اسلام کہا گیا۔ اس پہ تمام آیتیں ہم نے آپ کو بتائی، مثال سورہ یونس آیت نمبر 72، سورہ یونس ہی کی آیت نمبر 84، سورہ یوسف آیت نمبر 101، ٹھیک ہے، ساحرین موسیٰ سورہ اس کی آیت نمبر اعراف کی 126، یہ سب
میں ہم نے دیکھا کہ یعنی اس دور کے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کو مسلمان کہا گیا اور ان کے اس دھرم کو الاسلام ہی کہا گیا. یہ ہم نے ثابت کرنے کے لیے چیزیں بتائی. اس طرح پوری کائنات کے بارے میں کہ وہ پوری کائنات خدا کے سامنے مسلم ہے، اس کے لیے ہم نے آیت نمبر سورہ آل عمران کی 83 دیکھی، اور 2 آیتیں میں نے نہیں پڑھی، ایک تو سورہ الحج کی آیت نمبر 18 اور ایک سورہ نور کی آیت نمبر 41. ان میں بھی یہی بتایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز مسلم یعنی فرمانبرداری اور اطاعت کی کیفیت میں ہے. ٹھیک ہے، اس مفہوم میں وہ مسلمان ہے. یعنی جس مفہوم میں ہم جس کو مسلمان اسلام کہتے ہیں، اس میں نہیں کہ درخت، چرن پرن، یہ سیارے ستارے، یہ سب کے سب یعنی الاسلام نامی گروہ میں ہے، جس کو دنیا میں مسلمان کہا جاتا ہے. اور یہ سب مسلمان اس مفہوم میں نہیں، وہ اطاعت اور فرمانبرداری کے مفہوم میں ہے. اب ہم جب دھرم اسلام یا اسلام بطور ایک دین، بطور ایک طرز زندگی لیتے ہیں، تو ہم یہ نظر آتا ہے اس کی 3 جہات کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں ایمان، یعنی ایمان سے مراد کیا ہوگا؟ وہ حصہ جو فکر اور فہم سے متعلق ہو. ٹھیک ہے، جس کو ہم نے عقیدہ اور ایمان بنانا ہو، اس چیز کو ہم نے یہ ماننا ہے کہ بھئی یہ چیز اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایمان کا پہلو، ایمان کی جہت. دوسری جہت کو ہے اسلام، یعنی اسلام وہ حصہ جو عمل سے متعلق ہو. ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ مان لیا کہ میں ان 6 5 8 10 اجزاء ایمانی کو مانتا ہوں، یہ آپ کی ایمانی بنیاد ہے. اس کے بعد پھر آپ کا کریکٹر، آپ کا عمل کس بنیاد پہ ہوگا؟ وہ اسی بنیاد پہ ہوگا، تو اس عمل کو اسلام کہا جا سکتا ہے، جائے گا. تیسری جہت اسلام کی ہوگی احسان، یعنی وہ حصہ جو حسن نیت سے مربوط ہو. ٹھیک ہے، تینوں مل کر حقیقت واحدہ بنتی ہے. تو یہ بات ہم نے ابھی تک کی. دوسرا جو ذہن میں رکھنے والی بات جو ہم نے بہت اصرار کے ساتھ جو بات کہی، وہ یہ تھی کہ نجات و سعادت. ٹھیک ہے، دنیا میں قانونی لحاظ سے ہم بات نہیں کر رہے، نجات و سعادت کے حوالے سے اگر اس پورے کو اس تناظر میں دیکھی جو قرآن میں اس حوالے سے بیانات ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس نے گروہ سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی، جو مطلوب ہے، وہ صفات ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھتے کہ آپ کے ہاں خاص طور پر جس طرح کی اخلاقی جو ساری خرابیاں آپ میں ہے، ذہنی خرابیاں جو در آئی ہے، وہ اس پہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے جو سیکولر لبرل طبقہ وہ دوسرے انداز سے اس پہ تانے مارتے ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں وہ خود اس پہ پریشان ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ قرآنی پیمانے پر مومن کی شخصیت کو سامنے رکھے، اور ہم میں سے جتنے لوگ اس کے دعوے دار ہیں، آپ کو پورا معاشرہ، آپ اس کو پرکھے، اس پہ حکمران سے لے کر ایک عام جو بالکل معاشرے کا ایک فرد ہے اس تک. ٹھیک ہے، ایک ریڈی والا، ایک صفائی والا، ایک دکان والا، ایک ٹیچر. ٹھیک ہے، اسی طرح وزراء، بیوروکریٹس. ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو مملکت کی جو سرکردہ، آپ اس سب طبقوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ غلط فہمی ان میں سے ہر ایک کو، یا تو وہ مانتا ہی نہیں اس کو اندر سے وہ ٹھیک ہے، یا وہ مان رہے ہیں تو ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ بھئی ہم تو اس گروہ میں موجود ہیں تو ہم تو نجات و سعادت پا لیں گے، ہم دلے دلائے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بس یہ 2 4 چیزیں کریں گے تو سب کچھ دل جائے گا. اس کی وجہ سے اخلاقی تبدیلی، اخلاق کے اندر وہ معیار، اسی وجہ سے تو ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے، اس لیے وجہ سے تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی غالباً، بلکہ یقیناً یہی چیز ہے. پھر شفاعت کا پورا تصور یہ کہ بس ہم تو بھائی بخشے ہے، امت مرحومہ کے فرد ہے، اب کرتے رہو. یہاں پر پھر سب لوگ روتے ہیں کہ رمضان آتے ہی ہر چیز مہنگی کر دی جاتی ہے، ذخیرہ اندوز آگے ہو جاتے ہیں، فلانا. یہ سب کچھ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گروہ بندی پہ زیادہ زور دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی شخصیت کے پہلو پہ زور دیتے کہ بھئی اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس مفہوم میں کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر ہے، تو پھر آپ کا کریکٹر تو یوں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس پہ زور نہیں ہے. ہمارے ہاں اخلاق پہ اور اخلاقی معاملات پہ زور نہیں ہے. مسجد میں، مدرسے میں، تعلیمی اداروں میں کہیں پر بھی نہیں ہے. ہر گروہ نے کل حزب بما لدیہم فریحون. دیکھیں جب گروہ بندی ہو جائے ٹھیک ہے، وہ چارہ نہیں ہے، وہ ہونا ہے. ہم نے اختلاف کی اہمیت، اقسام اختلاف وغیرہ پہ اس لیے بات کی کہ وہ ناگزیر چیز ہے اور وہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر پھر مسئلہ وہاں آتا ہے جب آپ محض اپنے گروہ کی علامت کی چیزوں پر اصرار شروع کرے، اسی کو کل دین بنا لے اور اسی کی ہی تبلیغ کو اپنا مشن بنا لے، جو آپ کے ہاں ہے موجود. میں وہ مثالیں دینا نہیں چاہتا ہوں، آپ خود سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس مفہوم میں جب آپ گروہ بندی کریں گے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی گروہ بننا فقہی اختلافات کی بنیاد پر، کچھ اعتقادی اختلافات کی بنیاد پر، عقائد سے متعلق کچھ چیزوں کے فہم کی روح سے گروہ بننا، یہ کوئی معیوب نہیں بلکہ مطلوب ہے. ٹھیک ہے، اختلاف ہوگا، اختلاف ہوتا رہے گا، اختلاف مطلوب ہے، وہ ہونا ہی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن اس اختلاف کے بیس پر گروہ بننا یہ بھی معیوب بات ہے۔ معیوب کیا ہے؟ گروہ بننے کے بعد کل حزب بما لدیہم فرحون ہو جائے، وتقطعوا امرہم بینہم زبرا، جو کہا گیا نا کہ ٹکڑے کر کے آپ نے ایک ٹکڑا جو مجھے ملا جس سے میری پوری ایک شناخت ہے، میں سارا زور اسی پہ لگا بیٹھا ہوں۔ ایک ٹکڑا آپ نے اٹھایا، آپ کی شناخت کا وہ حصہ تو آپ نے اس پہ بنا لیا، تو یہ نہیں۔ مطلوب کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ اختلاف اور اس کی وجہ سے گروہ بندی ہو گئی، لیکن مطلوب یہ ہے کہ وہ کیریکٹر، وہ اخلاق اور وہ کردار والے لوگ بنے، یا ان کو بننا چاہیے جو خدا کے نزدیک سعادت کے مستحق نجات کے۔ اب یہ بات ہم ان لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے جو فرقوں میں بہت گہرائی سے پڑے ہوئے ہیں اور فرقہ واریت یا فرقے ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے، ہم ان کو یہ بات نہیں سمجھا جا سکتے۔ باقی وہ لوگ جو کہتے ہیں بھئی یہ گروہ کیوں بنے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم تو صرف یوں ہے، وہ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزوں میں افراد و تفرید ہے۔ تو امید ہے ابھی تک ہم نے جو اس سے متعلق بات کی، اسلام، اس کے روٹ ورڈ، اس کے مختلف استعمالات، یقیناً آپ نے اگر اس پوری گفتگو کے حصے کو سنا ہے تو آپ نے ضرور اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی تنقید ہے تو کھلا بغیر کسی اس کے لکھے دھڑلے سے لکھے، کوئی بھی آپ کو تنقید کرنی ہے، پرخچے اڑانا ہے، تو اب یہ گفتگو کرنے کا، یہ گفتگو آپ کی ملکیت میں ہے، یعنی سننے والوں کے۔ تو دوبارہ آپ سے اگلے اس میں ملاقات ہوتی ہے جس میں ہم لفظ کفر پہ بات کریں گے، سب سے پہلے اس کے استعمالات پہ بات کریں گے، اور پھر ہم ان شخص صفات پہ بات کریں گے جو ہماری اس پوری گفتگو کا محور اور مقصود ہے۔ بہت شکریہ جی۔